بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اگر موجود ہے تو پھر یہ غریبوں پر ظلم کیسا، یہ بے سہارا لوگ کیسے، یہ ایسے لوگ کیسے ہیں جن کو کھانا تک میسر نہیں ہوتا، 2 دن 3 دن بھی ہو جاتے ہیں لیکن کھانا نہیں ملتا، اور کھانا ملتا بھی اگر تو کوڑے میں سے اٹھا کر کھانا کھا لیتے ہیں یا بھیک مانگ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے دے دیا تو کھا لیا، کسی نے نہیں دیا تو ایسے ہی بھوکے سو گئے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو ان کو کھانا کیوں نہیں کھلا رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہے اس کائنات میں، اس کائنات کا مالک ہے اگر، تو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ اور سوال کرنے والے اور ان سوالوں کے جواب غلط طریقے سے سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ وہ لوگ اپنے ذہن کو بھول بھلیوں میں لے جاتے ہیں اور بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہیں، اصل حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ ہزاروں سال سے قرآن جواب دے رہا ہے، اس کی طرف نہیں آتے، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کھول کے دیکھتے نہیں۔ تو آج کا سوال ہے کہ اگر اللہ ہے تو کمزوروں کی مدد کیوں نہیں، کمزوروں کو کھانا، بھوکوں کو کھانا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ ان دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے کاموں کو جانچنا چاہتا ہے، طاقتوروں کے کاموں کو جانچنا چاہتا ہے، غریبوں کا صبر جانچنا چاہتا ہے۔ یہ بدلے کا دن نہیں ہے، بدلے کے دن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دن رکھا ہے باقاعدہ، اس کا نام رکھا ہے یوم القیامہ، یعنی بدلے کا دن۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں فرمایا مالک یوم الدین، یعنی اللہ وہ ہے جو بدلے والا دن ہے اس کا بھی مالک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا ہے دار العمل ہے، یعنی ایکٹیویٹیز کی جگہ ہے۔ اب آپ اس میں اچھی ایکٹیویٹیز کر لیں یا اس میں بری ایکٹیویٹیز کر لیں، اچھے اعمال کر لیں یا برے عمل کر لیں، کسی کی مدد کر دیں یا کسی پر ظلم کر لیں، آپ آزاد ہیں، بالکل پوری طرح سے آزاد ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سورۃ النبا آیت نمبر 39 اور 40 والا جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو جا کر دیکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بالکل آزاد فرما دیا ہے۔ یہاں پر جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اس کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو یہ قرآن کے حساب سے غلط ہوگا۔ اس دنیا میں جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہر شخص کو آزاد کر دیا ہے۔ آدمی کی پیدائش سے لے کر آدمی کی موت تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو غلط راستہ بھی دکھا رکھا ہے اور صحیح راستے کے لیے بھی لاکھوں انبیاء کرام بھیج دیے ہیں، اور کئی ساری کتابیں نازل ہو رکھی ہیں۔ اس میں آخری کتاب قرآن مقدس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس میں آزاد کر دیا ہے انسان کو۔ تو آزاد ہے، چاہے تو غلط کر چاہے تو صحیح کر، تیرے سے ہم دنیا میں کچھ نہیں بولنے والے ہیں۔ ہم نے بولنے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے،
اسی دن ہم تجھ سے بات کریں گے، اسی دن ہم تیری خیر خبر لیں گے، اسی دن تیرے ظلموں کا حساب لیں گے، تیرے گناہوں کا حساب لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النبا آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ قیامت کا دن تو حق ہے، وہ واقع ہو کر ہی رہے گا، تو وقوع قیامت تو یقینی ہے، ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کیا فرمایا اللہ نے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے آخرت کی تیاری کر لے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے آخرت کی تیاری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آزاد کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی طاقتور کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہی تو امتحان ہے، یہ آزادی، یہ پیسے کا زیادہ ہونا، یہ طاقت کا زیادہ ہونا، یہی تو امتحان ہے۔ یہی تو کہا ہے سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے عمل کو، یعنی تمہاری ایکٹیویٹیز کو آزمائے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دے۔ اب جو ظلم کرے گا ظلم کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا، جو نیکی کرے گا، صبر کرے گا، وہ نیکی اور صبر کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی ہم تو اللہ کو رحم کرنے والا جب مانیں گے جب وہ طاقتور کو مشین کی طرح کام کرنے پر مجبور کر دے، یعنی جیسے مشین کام کرتی ہے، بٹن دبا دیا، موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر چل رہی ہے، انسان کو موٹر کی طرح بنا دے تب ہم مالک مانیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خواہش اور یہ سوال قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ ہم نے تم کو مشین بنا دیا ہے۔ بھلا یہ دیکھو، اگر اللہ انسان کو مشین بنا دے تو پھر وہ جنت کیوں دے گا؟ پھر وہ جہنم کیوں دے گا؟ انسان مشین نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے ایک آزاد مخلوق ہے، اس کے پاس دونوں راستے ہیں، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کر لے، چاہے وہ برا راستہ اختیار کر لے، چاہے وہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے تہذیب اور ثقافت کے ساتھ تہذیب اور اچھائی اور نیکیوں کو پھیلائے، یا پھر جو ہے اس کے الٹا کرتا پھرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر امتحان کا انٹروڈکشن دیکھیں، ایگزام کس کو کہتے ہیں، آزمائش کس کو کہا جاتا ہے؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو ایگزام ہوتا ہے تو وہاں پر کوشچنس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو پڑھنا پڑتا ہے، اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد اس ایگزام کی اچھی طرح تیاری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ ایگزام والے دن وہاں پر ایگزام دیتا ہے۔ کچھ آنسر صحیح دیتا ہے، کچھ آنسر غلط دیتا ہے۔ اگر اس نے صحیح ٹائم ٹیبل پر پڑھائی کری تھی تو وہ صحیح آنسر دے گا، اور اگر اس نے لاپرواہی کری تھی، صبح شام یوں ہی برباد کر دیے تھے، تو پھر وہ آنسر صحیح نہیں دے گا۔ اگر یونیورسٹی کی طرف سے، اگر کالج کی طرف سے، اگر اسکول مینجمنٹ کی طرف سے کوشچن اور آنسر دونوں لکھ کر دے دیے جائے اسٹوڈنٹ کو، تو کیا اس کو ایگزام کہا جائے گا؟ کیا اس کو امتحان کہا جائے گا؟ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اگر مشین بنا دے تو پھر دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پھر دنیا والوں کو بتانے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو کیا دیا اور کیوں دیا۔ بھی اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے گا تو اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا، کہ اس ثبوت پر جنت دے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جہنم دے گا تو اس کا ایک ثبوت ہوگا نا انسان کے پاس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ بھئی اس وجہ سے جہنم ملی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا اور انسان کو پیدا بھی کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہم نے دنیا بنائی پھر انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے. تو یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. قرآن ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ آپ کا امتحان ہے. غریب کا بھی امتحان, امیر کا بھی امتحان, پیسے والے کا بھی امتحان, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا بھی امتحان. تو ہر بندے کا یہ امتحان ہے. تو بندے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بندہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں وہ کس طرح سے لینا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دنیا کو بنایا, یونیورس کو بنایا, اس کا مقصد آپ کے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو گیا. اور دوسری بات یہ, جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے تو پھر غریبوں پر ظلم کیوں, ان کو کھانا کیوں نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو ذمہ دار لوگ ہوں گے, ان کی پکڑ ہوگی. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. تو قرآن کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی گنجائش شک کی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا ہر کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. اگر کمی ہے تو قرآن کی نہیں بلکہ سمجھنے کی کمی ہے, پڑھائی لکھائی کی کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب مل گیا ہے. اگلی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.